اب ذرا دیکھیں موبائل نے کیا نقصان کیا ہمارا اور آپ کا۔ آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، ہوتا بھی تھا تو بڑے کم یعنی کم لوگ ایسا کیا کرتے تھے، لیکن آج تو ہر آدمی ان تمام چیزوں پر میرے بھائیوں ان تمام چیزوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ جب سے یہ موبائل فون ہمارے پاس آیا تب ہمارے گھروں میں دوسروں کا کلچر بھی لے کر آیا۔ اس موبائل نے دوسروں کا کلچر کو ساتھ میں لے کر ہمارے گھر میں ہمارے ہاتھوں میں آیا۔ اب ذرا غور کیجئے، آج جنوری کی 11 تاریخ ہے، گزشتہ مہینہ جس کو 25 دسمبر کو ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کو اسی موبائل فون کے ذریعے سے کرسمس ڈے کی مبارکبادی دے رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو موبائل فون کے ذریعے سے ایک دوسرے کو کرسمس ڈے کی بدھائی اور کرسمس ڈے کی مبارکبادی دے رہے ہیں۔ میرے بھائیو یہ کن کا کلچر ہے میرے بھائی، یہ کن کا کام ہے؟ یہ تو غیروں کا کام ہے نا۔ ایک حدیث یاد آ گئی، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا، اے لوگو لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا زُهُرَ ذَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ اے لوگو ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم لوگ دوسری قوم کا مشابہ اختیار کر لوگے، دوسرے قوم کے کلچر کو اپنا کلچر بنا لوگے، دوسرے لوگوں کو یہود و نصارہ کو جیسا کرتے دیکھو گے تم بھی ویسا کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اگر یہود و نصارہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہو جائے گا تو تم بھی اس گوہ کے اندر بغیر سوچے سمجھے داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ کے نبی اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا تھا کہ اے لوگو ایک ایسا ٹائم آئے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم لوگ بھی غیروں کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دو گے۔ ہاں میرے بھائیو، آج وہ لوگ، آج اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن وہ لوگ آج موبائل کے ذریعے سے ایک دوسرے کو کرسمس ڈے کی بدھائی دے رہے ہیں، تو آج ہم بھی ایک دوسرے کو کرسمس ڈے کی بدھائی دے رہے ہیں۔ لیکن اے لوگوں یاد رکھو، کرسمس ڈے کی بدھائی دینے والوں، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے والوں، کیا تم جانتے بھی ہو کہ ایک دوسرے کو کرسمس ڈے کی بدھائی دینا اور مبارکبادی دینا کتنا بڑا گناہ ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بڑے ہی مختصر انداز میں آپ کو اس کو رکھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا پیدا کیا، یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا، ان لوگوں نے اتنی بڑی اللہ کو گالی دی، اتنی بڑی گالی دی کہ ممکن ہے کہ آسمان ٹوٹ پڑے، زمین پھٹ پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، کرسمس ڈے کی بدھائی دینا یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ آج وہ لوگ، جو لوگ ایک دوسرے کو کرسمس ڈے کی بدھائی دیتے ہیں، ان لوگوں کا عقیدہ اور ان لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو، دسمبر مہینے کی 25 تاریخ کو اللہ نے اپنا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی جو آج ہمارا کانسیپٹ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ لوگوں اللہ تو ایک ہے، نہ اللہ کا بیٹا ہے، نہ اللہ کی بیٹی ہے، نہ اللہ کی ماں ہے، نہ اللہ کا باپ ہے، نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ ایک طرف تو ہم اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور دوسری طرف ہم ایک دوسرے کو کرسمس ڈے کی بدھائی دے رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے خبردار، کبھی بھی موبائل فون کے ذریعے سے ایک دوسرے کو کرسمس ڈے کی بدھائی نہ دینا، کرسمس ڈے کی مبارکبادی دینا مت دینا۔ بولی انشاءاللہ نہیں دینے کا، بولی انشاءاللہ آج کے بعد نہیں دینے کا۔ تو موبائل نے یہ نقصان کیا، موبائل نے اور کیا نقصان کیا؟ دیکھیے، موبائل نے آج ہمیں اور آپ کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیا۔ جب سے یہ موبائل ہمارے ہاتھوں میں آیا، جب سے یہ موبائل ہمارے پاس آیا، ہم نے زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ اب آپ سوال کریں گے کہ مولانا تنویر صاحب، کیا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے جب لوگوں کے پاس موبائل فون نہیں تھا تو لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے؟ میرے بھائیوں،
میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے 20 سال پہلے بھی لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے، 35 سال پہلے بھی لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے، لیکن جب سے یہ موبائل فون ہمارے پاس آیا ہم نے موبائل کے ذریعے سے زیادہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ مثلا میں آپ کو سمجھانا چاہوں، ذرا دیکھیے، آپ احمد آباد آ رہے ہیں، کٹیہار سے آپ احمد آباد آ رہے ہیں، احمد آباد میں کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ کو فون کر رہا ہے کہ بھائی آپ کہاں پر ہیں، آپ جواب دیتے ہیں، حالانکہ آپ ابھی کٹیہار سے نکلے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں بس 10 منٹ انتظار کیجئے میں لا بات کرو اس کرنے والا ہوں۔ دیکھیے کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے تو لوگ اس طرح جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، جب یہ موبائل ہمارے ہاتھوں پر آیا تو ہمیں جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیا۔ ذرا دیکھیے، آج سے کوئی آپ سے پیسہ پاتا ہے، کسی سے آپ نے پیسہ ادھاری پہ لے رکھا ہے، پیسہ دینے کا ٹائم آیا، پیسہ دینے کا ٹائم آ گیا، وہ پیسہ مانگنے کے لیے آپ کو بار بار فون کر رہا ہے، آپ فون ریسیو نہیں کر رہے، آپ کے بغل میں چھوٹا بچہ ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل کو پکڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا موبائل اس فون کو اس کال کو ریسیو کرو اور اسے بتا دو کہ ابو گھر پر نہیں ہے، لیکن حالانکہ آپ وہیں پر موجود رہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ موبائل آنے کے بعد ہم نے اور آپ نے سب سے زیادہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ جلدی سنتے جائیے، ابھی بھی 15 منٹ کا ٹائم میرے پاس باقی ہے۔ موبائل نے ہمارا کیا نقصان کیا میرے بھائیو؟ موبائل نے ہمیں تنہائی کے گناہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہاں، لوگوں کے سامنے ظاہری طور پر آج ہم اور آپ اچھا عمل کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے آج ہم اور آپ فرشتہ بن کر گھومتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب رات کے اندھیروں میں ہم کمرے کے اندر چلے جاتے ہیں تو موبائل فون کے ذریعے سے ہم اور آپ غلط ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہم اور آپ یعنی پورن ویڈیوز دیکھتے ہیں، آج ہم اور آپ گانا سنتے ہیں، یعنی تنہائیوں میں جا کر ہم اور آپ موبائل کے ذریعے سے گناہ کرتے ہیں۔ یہ تنہائیوں کا گناہ ہمارے لیے کتنا خطرناک ہے وہ لوگوں سنو، اور لوگوں موبائل فون کے ذریعے سے سونے کے ٹائم میں گندی مووی دیکھنے والوں، لوگوں کی نظر سے چھپ کر موبائل کے ذریعے سے گناہ کرنے والوں، یاد رکھو کہ یہ موبائل یہ تنہائی کا گناہ ہمارے لیے کتنا خطرناک ہے۔ ایک حدیث سناتا جاؤں، حدیث کو یاد رکھیے گا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کل قیامت کے روز میری امتوں میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی کمی نہیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ میری امتوں میں سے چند لوگ ایسے آئیں گے کہ وہ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دے گا، تمام کی تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ اور لوگوں اس حدیث کو ذرا غور سے سن لینا، ایسا انسان جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے، اور اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام کے تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا اور وہ انسان جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں، وہ کون بد نصیب لوگ ہیں جو اتنی ساری نیکیاں لانے کے باوجود بھی ان کی نیکیاں ان کو جنت تک نہیں لے جا پائیں گی، ان کی نیکیاں ان کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گی۔ تو اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہوں گے کہ لوگوں کے سامنے، لوگوں کی نظر کے سامنے اچھا کام کرتے تھے، لوگوں کو دکھا کر نماز بھی پڑھتے تھے، سب ٹھیک کرتے تھے، لیکن لوگوں کی نظر سے آڑ ہو کر تنہائی میں جا کر لوگوں کی نظر سے چھپ کر کے وہ گناہ کیا کرتا تھا، یعنی وہ تنہائیوں کی گناہ سے نہیں بچتا تھا۔ کہ تنہائیوں کا گناہ ہمارے لیے کتنا خطرناک ہے کہ ظاہری طور پر ہم جو نیکیاں کیے ہوں گے یہ گناہ ان کو ختم کر دیں گے میرے بھائیوں، لیکن موبائل فون آنے کے بعد ہم انسان زیادہ سے زیادہ تنہائیوں کی گناہ کرنے لگے ہیں میرے بھائیوں۔ لاسٹ چیز پر ذرا غور کیجئے، موبائل فون آنے کے بعد ہمارا سب سے زیادہ کیا نقصان کیا؟ موبائل فون آنے کے بعد ہمارا یہ بھی نقصان کیا کہ آج موبائل فون کو ہم نے اور آپ نے
پاس کرنے کا ذریعہ بنا لیا، ٹائم پاس کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ رات کے 2-2 بجے تک، 3-3 بجے تک آج ہم موبائل میں پب جی گیم کھیلتے ہیں۔ پب جی گیم سمجھتے ہیں نا، جس کو باپ جی بولتے ہیں میں اپنی بھاشا میں۔ موبائل میں رات کے 2-2 بجے تک پب جی گیم کھیلتے۔ آج ہماری نظر میں جب ہمارے ہاتھوں میں موبائل فون آیا تو ہماری نظر میں وقت کی ویلیو گھٹ گئی، وقت کی اہمیت گھٹ گئی میرے بھائیوں۔ آج ہمارے نوجوان بچے اور آج ہماری نوجوان بہنیں میرے بھائیوں 24 گھنٹہ میں سے کم 15 گھنٹہ موبائل میں وہ اسپینڈ کر دیتا ہے، موبائل کی وجہ سے وہ برباد کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں حقیقت تو یہ ہے کہ آج موبائل ہم اور آپ استعمال نہیں کرتے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، بات کی باریکی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آج موبائل ہم استعمال نہیں کرتے، موبائل ہمیں استعمال کرتا ہے میرے بھائیوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ موبائل ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں، آج موبائل ہمیں استعمال کر رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جب موبائل آپ کو استعمال کرنے لگے تو دنیا میں بھی آپ فیلئر، اور قیامت کے روز بھی آپ فیلئر ہو جائیں گے میرے بھائیوں۔ تو موبائل ہم نہیں بلکہ موبائل آج ہم استعمال کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے میرے بھائیوں، حالانکہ وقت کی کتنی امپورٹنس اور وقت کی کتنی اہمیت ہے آپ اس آیت سے، اس سورت سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر سورۃ العصر کے اندر بیان فرماتے ہیں، اے موبائل کے پیچھے اپنا ٹائم برباد کرنے والوں، اس سورت پر ذرا غور کر لینا۔ اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، اے لوگوں اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں تمام کے تمام لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں، تمام کے تمام لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہیں، جو خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے، جو خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے، جو اپنا ٹائم کو صحیح جگہ پر استعمال کرتا ہے، جو اپنا وقت کو صحیح جگہ پر استعمال کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ وقت کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ اگر آج آپ کے پاس ٹائم ہے تو موبائل کے پیچھے برباد مت کیجئے، بلکہ اس ٹائم کو اچھا کام کیجئے۔ اس ٹائم میں آپ اللہ کی عبادت کر لیجئے۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ایک بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں کے پاس دو ایسی نعمتیں ہیں، لوگوں کے پاس دو ایسی نعمتیں کہ لوگ جس کی قدر نہیں کیا کرتے۔ اے لوگوں اگر یہ دو نعمتیں تمہارے پاس ہو تو اس کی قدر کر لیا کرو۔ اگر یہ دو نعمت اگر ایک بار چھن جاتی ہے تو پھر یہ نعمت دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ الصحت والفراغ، ایک ہے تندرستی، صحت مندی۔ اگر آج آپ کے پاس صحت ہے، اگر آپ تندرست ہیں، اگر اللہ نے آپ کو بڑی بڑی بیماریوں سے بچا کے رکھا ہے تو آپ اس کو غنیمت جانیے اور زیادہ سے زیادہ آپ اللہ کی عبادت کر لیجئے۔ اسی طرح والفراغ، اگر آج آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر آج آپ کے پاس فرصت ہے میرے بھائیوں تو آپ اس کو غنیمت جانیے، فرصت کے ٹائم کو غنیمت جانیے اور اچھا کام کر لیا کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بار یہ ٹائم چلے جانے کے بعد دوبارہ آپ کو یہ ٹائم اور نہیں ملے گا، یہ فرصت آپ کو دوبارہ نہیں ملے گی۔ اس موبائل نے ہمارا یہ بھی نقصان کیا کہ اس موبائل نے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو یعنی ہمارے نزدیک سے وقت کی اہمیت کو گھٹا دیا۔ چلیے ابھی بھی اور 5 منٹ ٹائم ہے، معذرت کے ساتھ جو میرا ٹائم ہے۔ اور ایک چیز، موبائل نے ہمارا اور کیا نقصان کیا؟ دیکھیے موبائل نے ہمارا یہ بھی نقصان کیا کہ آج ہمارے موبائل میں مان لیجئے ایک گندی ویڈیو آئی، کسی دوست نے بھیجا، وہ ویڈیو دیکھنے میں اچھی لگی، ہم بھی اس ویڈیو کو اب دوسرے کسی کو سینڈ کر دیتے ہیں، اس ویڈیو کو شیئر کر دیتے ہیں۔ فیس بک چلا رہے ہیں، سب کوئی فیس بک چلا رہے ہیں، فیس بک میں ہے، انسٹاگرام میں، ٹویٹر میں، آپ کی نظر میں ایک اچھی ویڈیو یعنی ایک گندی ویڈیو آ گئی، آپ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ نے اس ویڈیو کو کسی اور کو شیئر کر دیا یا اپنے دوستوں کو ٹیگ کر دیا میرے بھائیوں۔ تو اس موبائل فون کے ذریعے سے ہم گناہ کو، بے حیائی کی چیزوں کو، فحش چیزوں کو آج ہم اور آپ موبائل کے ذریعے سے ہم اس کو عام کر رہے ہیں، ہم اس کی تشہیر کر رہے ہیں میرے بھائیوں، اس کو پھیلا رہے ہیں۔ موبائل میں گندی چیزوں کو پھیلانا، اس کی تشہیر کرنا، اس کو شیئر کرنا میرے بھائیوں، اس کو عام کرنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آئیے قرآن کریم کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اے لوگوں سنو،
कान खोल कर सुनो, गौर से सुनो। आज तुम मोबाइल फोन के जरिए से गंदी गंदी चीजें यानी शेयर करते हो, उसको आम करते हो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है कि जो लोग ये पसंद करते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि मोमिनों के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान, ईमान वालों के दरमियान बेहयाई की चीज़ों को आम कर दी जाए, या जो लोग मोमिनों के दरमियान गलत चीज़ों को फैलाते हैं, बेहयाई को आम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब है और ऐसे लोगों के लिए आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब है, आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। इसलिए मेरे भाइयों, मोबाइल फोन की वजह से गलत चीजों को आप ना फैलाएं, गलत चीजों को आप शेयर ना करें। और एक चीज का इजाफा कर दूं, मोबाइल ने हमारा ये भी बड़ा नुकसान किया है कि जब ये मोबाइल हमारे हाथों में आया, आज हर कोई आदमी मुफ्ती बन गया, दीन का आलिम बन गया, वो फतवा देने वाला बन गया। अब मान लीजिए समाज में किसी चीज को लेकर लड़ाई हो रही है, ये जायज है या नाजायज है, ये हलाल है या हराम है, ये जायज है या नाजायज है, ये हलाल है या हराम है। अगर पहले ऐसा इख्तिलाफ होता तो हम बड़े बड़े उलमाओं के पास जाते, बड़े बड़े उलमाओं से कांटेक्ट करते, उनसे सवाल करते, उलमा बताते ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है। लेकिन जब मोबाइल हमारे हाथों में आया, हमने उलमाओं से राब्ता छोड़ दिया, उनसे कांटेक्ट छोड़ दिया। किसी चीज को मालूम करना हुआ, हमने क्या किया, मोबाइल में गए और मोबाइल में जाने के बाद हमने सर्च कर दिया, गूगल में चले गए, देख लिए। अब हम समाज में आकर, लोगों के पास आकर फतवा देना शुरू कर दिए, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है। मेरे भाइयों, जिसे शरीयत के बारे में बिल्कुल भी पता ना हो, जो कुरान और हदीस से बिल्कुल दूर हो, बिल्कुल जाहिल हो, मोबाइल फोन आने के बाद वो भी आज मुफ्ती बन करके आज हमारे समाज में घूम रहे हैं। मेरे भाइयों, मोबाइल ने ये भी बड़ा हमारा नुकसान किया है। शॉर्टकट में एक चीज बताऊं, अगर दीन के बारे में, शरीयत के बारे में मेरे भाइयों किसी चीज का इल्म अगर आपको नहीं है तो आप मोबाइल में जाकर उसका जवाब मत ढूंढिए, मोबाइल में जाकर उसका जवाब मत तलाश कीजिए। आपके गांव में, आपके समाज में जो अच्छे आलिम है उनके पास जाइए और आप उनसे सवाल कीजिए, वो आपको जवाब देंगे। मोबाइल आपको जवाब नहीं देगा मेरे भाइयों, क्योंकि मोबाइल में जहां सही जवाब है वहां पर गलत जवाब भी है। आपके पास इतना इल्म नहीं कि आप फर्क कर पाए कि कौन सही है और कौन गलत है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर दीन के बारे में किसी चीज का इल्म अगर आपको नहीं हो तो उससे पूछा जाएगा, उससे सवाल किया जाएगा जो दीन के बारे में इल्म रखता है, जो दीन के ऊपर नॉलेज रखता है। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी मुख्तसर अंदाज में। मेरे भाइयों, मैं तो एक छोटा मोटा मुखारिब की हैसियत से मैं आपके बीच आया था, चंद मिनट का वक्त मुझे मिला था। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने बयान कर दिए। अगर मोबाइल के बारे में इस मौजू जिसके ऊपर अभी मैंने आपके सामने तकरीर की, अगर डिटेल्स में अगर आप इसको सुनना चाहते हैं, यूट्यूब पर जाइए, मेरा नाम सर्च कीजिए, सैकड़ों तकरीरें मेरी पड़ी हुई है यूट्यूब पर इस टॉपिक के ऊपर भी कि मोबाइल ने हमारा क्या नुकसान किया। 2.5 घंटा की मेरी मुकम्मल तकरीर है, आप इसको देख सकते हैं। इंशाल्लाह आप वहां से भी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। बस मुख्तसर अंदाज में मैंने चंद बातें आप लोगों के सामने मैंने पेश कर दी। आखिर में मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूंगा कि इलाहुल आलमीन तो हम तमाम को मोबाइल फोन के फितने से बचा लेना। ये इलाहुल आलमीन तो हम तमाम को मोबाइल को सही जगह पर इस्तेमाल करने की हमें तौफीक देना। ये इलाहुल आलमीन इस मोबाइल को हमारे लिए दुनिया में भी फायदा मंद और इस मोबाइल को हमारे लिए आखिरत में भी फायदा मंद बनाना। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।